बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, अभी कुछ मेरे ख्याल में 8-10 दिन कबल, मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट डेट क्या थी उस दिन, मैंने एक प्रोग्राम किया था मजहबी रवादारी के हवाले से, जिसके अंदर जितने भी पाकिस्तान में जितनी भी अक़लियतें यहाँ पे बसती हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे वो हिंदू मज़हब हो, चाहे वो सिख बरादरी हो, जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उन सब के नुमाइंदों को लेकर एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें इस्लामिक स्कॉलर भी मौजूद थे। और उसमें एक बात की गई कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं बहुत बेहतर हैं। कदर भारत की जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पर जिस तरह मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी पाई जाती है, पाकिस्तान उससे बहुत बेहतर है। वी वर सो प्राउड ऑन दैट। लेकिन अभी एक ही हफ्ता गुजरा था कि कुछ क्या कहेंगे कि सूरत हाल बिगड़ गई है। आज एक वाकया जो है सियालकोट में देखने में आया, एक फैक्ट्री के मैनेजर को जिस तरह से मारा गया, गो के उस पर यकीनी तौर पर इल्ज़ाम है तौहीन रिसालत का। लेकिन क्या इस मुल्क में कानून नहीं है? क्या एक आम शहरी, एक शहरी कोई भी उठकर किसी को मार सकता है? क्या वो उस जुर्म की पूरी सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या उसकी पूरी तफ्तीश नहीं होनी चाहिए थी? एक मुल्क में, आप इस्लामी मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे पूरे कवानीन मौजूद हैं, क्या उसमें इस तरह किसी शख्स को, और वो भी ऐसा शख्स जो किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, जो यहाँ पे रोज़गार हासिल करने के लिए आया, काम कर रहा है, उसको मार देना ठीक होगा सिर्फ इस बिना पर? अच्छा, इस वक्त जो है ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है, बिकॉज ये चीज़ें खौफ व हिरास फैलाती हैं। और जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं पाकिस्तान में, गो के यहाँ कोई खतरा नहीं है, सब काम करते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, खाते हैं, उठते हैं और काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के एक दो वाकयात एक बहुत बड़ा धब्बा लगा देते हैं हमारी पूरी नेशन पे। दिस इज़ अ वेरी सीरियस पॉइंट राइट हियर, बिकॉज इंटरनेशनली जो है जो वाकयात जो इस तरह के जब होते हैं तो वो इंटरनेशनली हमारी एक इंसल्ट। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जिसमें मैं ऑलरेडी शोज कर चुका हूं, इस्लामोफोबिया को फौकियत देते हैं। अभी इस्लामोफोबिया ऑलरेडी हम इससे जंग लड़ रहे हैं, हम बात कर चुके हैं। हमने जो हमारा मजहब है, जिस रवादारी का वो का प्रचार हमें करना चाहिए, जो हमें सिखाया गया, हमारा कुरान सिखाता है, हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देख लें आप, किस तरह से काफिर उनके साथ जुल्म किया करते थे, उनको लहूलुहान कर दिया, उसके बावजूद उनसे कोई बद्दुआ नहीं निकली, कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने। हमेशा से उन्होंने कहा कि नासमझ हैं, सुधर जाएंगे, संभल जाए। इस तरह की जब ऑलरेडी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, मुल्क में कानून मौजूद हैं, तो ये जो सिलसिला होता है, ये जो एग्रेशन है, ये जो पेशेंस ना होना है, इसकी वजूहात क्या है? क्या तालीमी निज़ाम में कोई कमी है? क्या हमारी आपको लगता है कि कुछ सोसाइटी के अंदर हमारा उठना बैठना, कुछ इस तरह के फ़िरके हैं जो हमें इस तरफ बरगला रहे हैं? क्या सूरत हाल है? इस पर बात करने के लिए यकीनी तौर पर मैं तो इतनी अक्ल नहीं रखता, एक नाक़िस फ़हम है मेरी, लेकिन बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनकी तरफ यकीनी तौर पर बढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने वक्त दिया है, उनसे इस पर बात करेंगे। मुफ्ती साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपके साथ वजीउद्दीन साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, IBM यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वजी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वजी भाई, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और मजहबी स्कॉलर जमील राठौर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, खुशकिस्मती को उन्होंने भी आज वक्त निकाला, और इस पर बात करेंगे। जमील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम तमाम मेरे मेहमानों को। मुफ्ती साहब, आपसे आगाज करता हूँ। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, ये आज जो वाकया हुआ है, ये क्या इस्लामी तालीमात इसकी मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पे भी माजी में भी इस तरह का कोई वाकया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुछ इस तरह का वाकया हुआ हो कि जब उनकी नामूस रिसालत के हवाले से कोई बात की गई हो और उस तरह सहाबा ने या किसी ने भी जाकर उसको कत्ल कर दिया हो या मार दिया हो, जब तक कि उसको सुना ना गया हो, उसकी बात को समझा ना गया, उसके बाद कोई फैसला लिया जाना या कवानीन के तौर पर फैसला लिया जाना, मेरे ख्याल में एक बड़ी समझदारी वाली बात लगती है। लेकिन इस तरह से किसी को मार देना यकीनी तौर पर ये इंटरनेशनली भी हमारे लिए ठीक नहीं है, इस्लामोफोबिया को भी फौकियत दे रहा है, और हमारी अपनी सोसाइटी के लिए भी ये डेफिनेटली ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो इस वाकये के हवाले से प्लीज जरा इजहार राय कीजिएगा, क्या समझते हैं आप? देखें जी, सियालकोट में जो आज वाकया पेश आया, ये इंतहाई अफसोसनाक है, शर्मनाक है और इंतहाई भयानक किस्म का वाकया है। इसकी जितनी मजम्मत और बुराई की जाए कम है। ये इंसानी शरफ की भी तौहीन है, और मैं ये समझता हूँ कि इससे ज्यादा जो लोग ये काम कर रहे थे, अगर वो इस्लाम के नाम लेवा हैं, तो उन्होंने दरअसल इस्लामी तालीमात को भी इस तरह से मसख करने की कोशिश की है
आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तारुफ हरगिज नहीं हो सकता, ये मरीजाना कैफियत है। इश्क़ रसूल एक मुस्बत जज्बे का नाम हुआ करता है और ये याद रखिए हम 100% क्लियर हैं कुछ मामलात में। मसलन एक मामला ये है कि मजहब की तौहीन जुर्म है, इसमें जर्रा बराबर कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। तौहीन रिसालत यकीनन संगीन तरीन जुर्म है, कुरान की तौहीन जुर्म है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीन, शायर इस्लाम की तौहीन जुर्म है। ठीक है, लेकिन इस जुर्म का अगर कोई इर्तिकाब करता है तो उसको सजा देने के लिए हुजूम के पास, आम लोगों के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। उसके लिए कोर्ट में जाना जरूरी है, कानून को हाथ में लेना हराम है, नाजायज है। ठीक है। बिलखुसूस एक अहम बात ये समझनी चाहिए कि जब किसी ने जुर्म का इर्तिकाब किया तो कम अज कम उस जुर्म की इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं होगी, उसकी तहकीक होगी या नहीं होगी। जब उसकी तहकीक होगी उसमें एक प्रोसेस चलता है। खुद रसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। मुद्दई के अहकाम ये हैं, मुद्दा अलैह के अहकाम ये हैं, इस्तिगासा ये होता है, बय्यिना ये होता है, गवाही ये होती है, शहादत ये होती है। ये सारे के सारे अहकाम खुद कुरान और हदीस में दे रखे हैं। इस तरीके से एक हुजूम का उठना, बलवा की शक्ल इख्तियार करना और फिर एक गैर मुस्लिम को अच्छा ये मालूम नहीं है कि क्या चपड़ासी ने सफाई किए ना करने पर डांट का यहाँ पर गुस्सा निकाला, एक खबर ये भी आ रही है। और फिर इस गैर मुस्लिम ने अगर कोई वर्का, कोई कागज इस तरीके से फेंका तो कोई पता नहीं कि उस गैर मुस्लिम को ये पता भी था कि नहीं पता था कि रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी है या नहीं है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का नाम गिरामी है या नहीं है, कुरान का ये वर्का है या नहीं है, ये भी मालूम नहीं। फिर अगले नंबर पर ये कि क्या उसको ये भी मालूम था कि नहीं कि ये बाकायदा जुर्म होता है और मुसलमान इस मामले में हसास है। ये सारी की सारी बातें काबिल तहकीक हैं, काबिल इन्वेस्टिगेशन है, काबिल तहकीक है। बगैर तहकीक इन्वेस्टिगेशन के अगर कानून भी ये काम करे कि किसी को सजा दे तो वो गलत है। यहाँ तो कानून है, वो भी गलत है, बड़ी बात, वो भी गलत। तो अब यहाँ हुजूम उठता है, बलवा की शक्ल इख्तियार करता है। इंटरनेशनल हमारा इमेज क्या जा रहा है क्या नहीं, वो बात की बात है। मैं कहता हूँ ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, ये कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ है, ये दीन की तालीमात के खिलाफ है। और ये हम किस तरह का तासुर पेश करते हैं, इस तरीके से हम कौन सा रवि, यानी साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी और तज़किरा आता है, वो इतना खुशबूदार, इतना खुशगवार होता है कि लोगों अपनों और गैरों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। और रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हम नाम लेवाओं का जब इस तरह का तस्वुर आता है, गैरों को खौफ आने लगता है। बिल्कुल, ये हम किस तरह का तारुफ पेश इस्लामोफोबिया यही तो है ना मुफ्ती साहब, इस्लामोफोबिया जो दुनिया में इस्लाम से इतनी नफरत बन गई है, कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी है। इस तरह के वाकयात मौके पर इसके अब नुकसानात उठाना पड़ेंगे। बिल्कुल। और याद रखें मजहब की तौहीन जुर्म, तौहीन के इल्जाम में, महज इल्जाम में किसी की जान ले लेना डबल जुर्म, फिर मुजरिमों को गिरफ्तार न करना ट्रिपल जुर्म है। ये दीन, इस्लाम, पाकिस्तानियत की हरगिज खिदमत नहीं है। और मैं एक साथ बात में एक पहलू ये जरूर कहना चाहता हूँ, खुदारा ये जब इस्लामी तालीमात नहीं है तो इस्लाम को बदनाम ना किया जाए। जब ये पाकिस्तानियत नहीं है, पाकिस्तान का आइन इसकी इजाजत नहीं देता, दस्तूर इजाजत नहीं देता, तो पाकिस्तान को भी इस वाक़े की आड़ में बुरा भला ना कहा जाए। न ये लोग करने वाले इस्लाम के नुमाइंदे थे, न ये करने वाले पाकिस्तान के नुमाइंदे। ठीक हो गया, चलें इनकी वजूहात में बात करते हैं मुफ्ती साहब। पहले मैं जरा वजीद भाई भी हमारे साथ हैं और फिर राठौड़ साहब भी, उनका पहले मैं तज्जिया ले लूं इस वाक़े के हवाले से। जी वजीउद्दीन भाई, वजीउद्दीन भाई प्लीज मुझे बताइएगा अगर मुझे सुन सकते हैं। अच्छा, राठौड़ साहब की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है, आपने आज पूरा वाकया देखा होगा, मुफ्ती साहब की आपने गुफ्तगू भी समाअत फरमाई, आपको क्या लग रहा है कि क्या रीजन हो सकती है? क्या हम बहैसियत मुसलमान बहुत कमजोर पड़ गए हैं, हमारा ईमान कमजोर पड़ गया है, या हम नासमझ हो चुके हैं, रस्ते से भटक चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि सच्चा मुसलमान कैसा होता है? क्या लग रहा है आपको, कहां पे हम कोताही कर गए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने एक वाक़े को फकत मीडिया पर देखा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है, उसके परकशन होने चाहिए, उनकी वजूहात को जानने की जरूरत है, और उसके बाद फिर हम तयन करेंगे कि ये वाक़े की बुनियाद क्या बना।
لیکن جب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام تو انسانی اقدار کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں ادھورے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں انسان تو تھے لیکن انسانیت کہاں تھی؟ یہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت کا احترام سکھایا. شرف انسانیت کیا ہے، بقائے آدمیت کیا ہے، احترام انسانیت کیا ہے، لوگوں سے کس طرح بیہیو کرنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے، ایون جنگ کے اندر. یہ دیکھیے یہ تعلیم آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں، کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں نہیں ملے گی. سوسائٹی تو جنگ کا جو لا ہے وہ یہ بولتا ہے کہ you have to first kill the enemy, otherwise enemy will kill you. لیکن میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے عالم میں بھی اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اگر تم نے اس کو مار دیا تو کل وہ کلمے کی ڈھال لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اے اسامہ تم کیا جواب دو گے. تو عالم جنگ کے اندر بھی، بیٹل گراؤنڈ کے اندر بھی اسلام کی یہ تعلیمات ہے. اب اگر ہم اس واقعے کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم ہمیشہ یوز ہوتے ہیں. آپ اگر کرنٹ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے پچھلے 30 سال کی، تو اسلام کے نام پر یہاں باقاعدہ جہاد کیے گئے، جہاد کروائے گئے. کروانے والے کون تھے؟ امریکہ بہادر، ٹھیک ہے نا. پوری دنیا نیٹو بن کر آئی ادھر آ کر، پھر اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی. اسی طریقے سے پڑوس میں جائیں، مودی کیا کچھ کر رہا ہے، مسلمانوں کو کیا اذیتیں مل رہی ہیں. اسرائیل میں جائیں تو فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری خبریں ہیں. ایک مسلمان اضطراب کی شکل میں ہوتا ہے، وہ اسپونٹینیس ایسا واقعہ کوئی نہ کوئی رونما ہو جاتا ہے. لیکن اسلام کے نام پر یا عشق رسول کے نام پر اگر کسی نے ذاتی عناد اگر کیا ہے اور ذاتی کینہ نکالا تو میں سمجھتا ہوں ایسا کرنا حرام ہے. اور ایسا شخص یقینی طور پر اسے گرفتار کرنا چاہیے، اسے پنش کرنا چاہیے. اسلام کے نام پر ہم کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے کہ جس سے ہمارے دین کی حرمت اور تقدیس کو پامال کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ابھی قبل از وقت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں شخص نے اسلام کی وجہ سے اسے مار دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ابھی پریلیمنری معاملہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس کی وجوہات جاننے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں یہ ڈائیلاگ اور یہ مکالمہ جاری رہنا چاہیے تاکہ ہمارے وہ نوجوان جو کہ عشق رسول سے سرشار ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری عشق رسول. جی پلیز چیک کیجئے گا، راٹھوڑ صاحب کی آواز نہیں پہنچ رہی مجھ تک. اچھا ٹھیک ہے راٹھوڑ صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کیجئے گا، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. وجی بھائی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی السلام وجی بھائی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے دوبارہ کنیکٹ کیا. وجی بھائی میرا آپ سے یقینی طور پہ پہلے تو میں آپ کی ذرا ذاتی رائے جاننا چاہوں گا اس حوالے سے جو آج واقعہ ہوا. پہلے اپنی ذاتی رائے دیجیے، اس کے بعد اس کی وجوہات کے اوپر آج بات کریں گے، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری قوم اتنی اشتعال انگیزی ہمارے اندر کہاں سے آ رہی ہے. کیا تعلیم کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے؟ کیا اس میں بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اینگل سے ذرا دیکھیں گے اس واقعے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ. راٹھوڑ صاحب کی طرف میں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وجی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف بھائی میں سب سے پہلے ایک بات کروں گا. جی پلیز. وہ کہتے ہیں میری رگ رگ میں نبی، لیکن نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں. بہت افسوسناک واقعہ ہے اور ہمیں یہ بات ہمیشہ بار بار یہ بات کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، دہرانے کی ضرورت ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ لاز یا جو چیزیں ہیں فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں. اس کے لیے قانون بنایا گیا ہے. اسلام میں عدل کا ایک نظام ہے. کیا کسی کو عدل کی حساب سے فیصلہ سنانے کی کیا کوئی رواج نہیں ہے؟ دوسری بات یہ بات واضح طور پہ سمجھ لیں، اگر ہر کسی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا تو کوئی بھی نہیں بچے گا، کسی پہ بھی الزام لگایا جا سکتا ہے. وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو. اسی لیے کبھی کسی کے اوپر کوئی الزام لگے، کتنے کیسز آ چکے ہیں، ہمیں یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عوام اگر جذبات میں آ کر اس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون لے گی، کسی کی جان لے گی، تو اس سے صرف اور صرف اسلام کو نقصان پہنچے گا. اسلام میں عدل کا ایک نظام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضروری ہے، عدالت کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عدالت کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے.
تاکہ لوگ اپنی جہالت کی بنا پر، اپنے جذبات کی بنا پر اس طرح کے کام نہ کریں. یہاں پہ ایک بات دیکھنے کی آصف بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جلانے کے لیے منع کیا، اور یہ چیز شریعت کے خاص خلاف ہے کہ لوگ نہ صرف کسی کی جان لے رہے ہیں اپنے ہاتھ میں قانون ہے، اور کسی کے کو مارنے کے بعد اس کو جلا بھی رہے ہیں. یہ کتنی غلط کام ہے طور پہ اسلام میں یہ چیز. اسی لیے عدل کا کام اور یہ چیز کہ دیکھیے اگر یہ لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، یہ صرف شعور کی کمی کی وجہ سے علماء کو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ممبروں پہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں. گورنمنٹ کو ضروری ہے کہ دیکھیں کہ کوالیفائڈ انڈیویجولز، پراپر ایجوکیٹڈ اور اویئر انڈیویجولز لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے ہر طبقے میں تعلیم دیں اور لوگوں کو اس بات کا شعور دیں تاکہ لوگ کسی کے اوپر بھی الزام لگا کے، یا دیکھیے اگر یہ بات ہم فور دی سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ واقعی میں توہین کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اسلام کا ایک قانون ہے، اسلام کا ایک اصول ہے، اس اصول کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور عوام اگر اپنے ہاتھ میں کبھی بھی فیصلہ لے گی تو وہ حد سے آگے گزر جائے گی، حد سے تجاوز کر پائے گی. اسی لیے لوگوں کو بہت تعلیم دینے کی ضرورت ہے. آپ یہ بات کو اپنے میڈیا کے سورس سے، علماء کو اپنے ممبروں کے ذریعے سے، تعلیمی اداروں کو اپنے یہ پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ بات لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے لوگوں کو اسلام کو جذبات پہ نہیں بلکہ اپنی تعلیم اور شریعہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. علماء موجود ہیں، بہترین علماء موجود ہیں، عدالت موجود ہے، سب کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. کسی کی جان کو اس طرح سے نہ کریں کیونکہ آپ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ویسے ہی انٹرنیشنل میڈیا میں لوگوں کو موقع مل رہا ہے اسلاموفوبیا کو انکریز کرنے کا. جی، اور لوگ ابھی دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو اچھالا جائے گا، کتنا اچھالا جائے گا، اسلاموفوبیا کو کتنی فوقیت ملے گی اس سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی بھائی. اچھا سر، زبیر صاحب میرے ساتھ ہیں. زبیر صاحب ذرا تھوڑا سا ذرا وجوہات پہ آپ بات کیجئے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دیکھیں ایک تو وجی بھائی نے بتا دیا کہ شعور کی کمی ہے، اویئرنس نہیں ہے، یقینی طور پر تعلیم میں بھی میرے خیال میں کچھ کوتاہیاں ہوں گی. یہ تو آپ بہتر بتائیں گے کہ تعلیمی نظام میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی کوتاہی ہے، کہیں ہو سکتا ہے کہ میں بالکل بجا فرما رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے گھر والوں کی وجہ سے کہیں سے ہو ایسی تعلیم میں کوئی، کیونکہ ہمارے یہاں پیرنٹس بھی اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کچھ ایسے سکولز ہو سکتے ہیں جہاں پہ کسی گاؤں دیہات کے ایسے سکولز ہیں جہاں پہ اتنی ابھی یا آپ کو لگ رہا ہے کچھ مدرسے ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پہ جس طرح کا تعلیم سکھانی چاہیے وہ تعلیم نہیں مل پا رہی ہے. آپ سر کیسے دیکھتے ہیں اس کو تعلیم کے حوالے سے؟ کیا تعلیمی نظام کو آپ سیٹسفائی قرار دیں گے؟ دیکھیں جی اس میں بہت سارے اسباب ہیں اور یہ آپ کا کوسچن بہت ویلڈ کوسچن ہے، بہت اہم کوسچن ہے. ہمیں وجوہات پہ بات کرنی ہے، بالکل اسباب پر ہمیں آنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وجوہات کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت پورے ملک کے اندر نا، پورے کے پورے ملک کے اندر ایک عدم برداشت اور اسٹریس کی کیفیت ہے. پیشنس نہیں ہے. اب نفسیاتی طور پر جتنے بھی نفسیات کے ماہرین ہیں وہ ڈاکٹر حضرات سب جانتے بتاتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے، جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. یعنی مہنگائی، بے روزگاری سے لے کر کے جہالت، شعور کی کمی، تعلیم کی کمی، والدین کا صحیح کردار ادا نہ کرنا، اسکول کا صحیح کردار ادا نہ کرنا وغیرہ وغیرہ. دین کی پراپر سمجھ نہ ہونا بھی وجہ ہو سکتی ہے، دین کی سمجھ نہ ہونا. آدھا دین میں آپ کو اس سلسلے میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں. دین کے مسئلے سے ناواقفیت وہ کیا ہے، بنیادی مسئلہ کیا ہے. ابھی وزیر صاحب نے ایک بات کہی، راٹھور صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ پہلے پتہ نہیں کہ گستاخی کی یا نہیں کی. پہلی بات تو یہ قابل انویسٹیگیشن اور قابل تحقیق و تفتیش ہے. دوسرے نمبر پر 2 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ توہین کی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگر توہین کی ہے تو بھائی لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ. میرا آپ کا کام ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کا فریضہ، زکوٰۃ اس شخص کو ادا کرنی ہے جس کے پاس مال ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر حج کا فریضہ آتا ہی نہیں. آپ میں عام آدمی ہیں، ہم پولیس نہیں، ہم انتظامیہ نہیں، ہم عدالت کے جج نہیں ہیں. جب ہم کورٹ کے قاضی نہیں ہیں، عدالتی جج نہیں ہیں، ریاست اور مقتدرہ ہم نہیں ہیں، تو ہم کیسے کسی کو سزا دے سکتے؟ میں تو یہاں ایک بات یہ کہتا ہوں، آپ پکڑو مجرم کو، تھانے اور پولیس کے حوالے کرو. آگے ہم 2 منٹ کے لیے اور بات کہتے ہیں. فرض کرو اگر پولیس، انتظامیہ اور عدالت سزا نہیں بھی دیتی تو بھائی میں اور آپ ہم تو چھوٹ گئے نا. ہم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر لی ہے. ہمارا کام ہی بس اتنا تھا. مجرم پکڑا تو گیا ہے، ہمارا کام ہی نہیں تھا. ہمارا آگے فریضہ بنتا ہی نہیں. اللہ نے ہم کو مکلف نہیں بنایا. جس چیز کا مکلف، ذمہ دار اور مسئول اللہ نے ہم کو نہیں بنایا، ہم اس دائرے کے اندر کیوں انٹر ہوتے ہیں. ایک اہم بات.
दूसरी बात ये देखें, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो वाकया है ना, इस वाकये पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। इतना लंबा टाइम गुजरता रहा। आप आज सोशल मीडिया पे जरा तस्वीर देखें, जहाँ पर जलाया जा रहा है, हजूम उसको ला रहा है, घसीटा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, फैक्ट्री के दफ्तर से उसको बाहर निकाला जा रहा है, सड़क पर उसको लाया जा रहा है, चौरंगी पर उसका कत्ल हो रहा है। ये सारे काम हो रहे हैं। शोर शराबा, पुलिस कहाँ है भाई, कानून कहाँ है? बिल्कुल, ये एक क्वेश्चन मार्क है। आपके प्रोग्राम से मैं एक और यहाँ अपील भी करना चाहता हूँ, हुकूमत से भी और आम लोगों से भी। खुदारा फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर इनकी जितनी तस्वीरें जल्द अज जल्द इसको हटा दिया जाए। शरीयत की तालीमात के भी खिलाफ है, मैसेज भी बहुत गलत जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कितना बड़ा ही मुजरिम क्यों ना हो, इवन के गुस्ताखे रसूल क्यों ना हो, तौहीन के नतीजे में बाई द कोर्ट उसको कत्ल तो किया जाएगा, मगर मुसला करना, टुकड़े करना, आग से जलाना, रस्सियों से जकड़ना, नंगा कर देना, इसका कुरान और सुन्नत में कोई तस्वर नहीं है। नबवी तालीमात के मुकम्मल तौर पे ये बरखिलाफ है। इसके साथ साथ एक बात मैं ये जरूर अर्ज करना चाहता हूँ, ये जितनी शक्लें नजर आ रही थी, जितने आसपास लोग नजर आ रहे थे, अभी भी देख ले, ये सारे के सारे हमारे आम बरादरान इस्लाम गली मोहल्ले में रहने वाले हैं। शक्लों और सूरतों से भी आपको नजर आएगा कि ये मदरसों वाले नहीं है, ये दीनी मदारिस के तलबा नहीं है। तो इससे पता ये चला कि ये जो एक आम रविश चल चुकी है कि हर ऐसे मौके पर हम दीन वालों को दाढ़ी टोपी पगड़ी और मदारिस वालों के खिलाफ एक आवाज बुलंद करना शुरू कर देते। ये बिल्कुल गलत है। माजी के कई वाकयात ने ये साबित किया और आज के भी वाकये ने ये साबित किया कि ये हमारे किसी एक आप जमात को लेबल नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत बात। मुफ्ती साहब कंटिन्यू करेंगे आगे, मुफ्ती साहब अभी कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ ही, मौजू भी कंटिन्यू। एक छोटा सा ब्रेक है नाज़रीन, यहाँ पे वापस आने के बाद एक दो और मेहमान भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, जरा सियासी निगाह से भी देख लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, यकीनी तौर पर हमारे साथ रहिए, स्टार न्यूज़ देखते रहिए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर मैं वापस आ चुका हूं और बात हो रही है आज जो एक वाकया सियालकोट में हुआ, एक बड़ा ही खतरनाक मंजर, खौफनाक मंजर, अफसोसनाक मंजर मैं कहूँगा, जो हमने देखा। और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह मुफ्ती साहब ने सबसे पहले जो रिक्वेस्ट की है तमाम देखने वालों से कि इस तरह की वीडियोस, ये जो सिलसिला चल पड़ा है वीडियोस पिक्चर्स अपलोड करने का, प्लीज़ खुदारा उनको डिलीट कर दीजिए। वो बिल्कुल भी तालीमात के हिसाब से भी ठीक नहीं, और ओवरऑल वैसे भी सोशली दे आर डेफिनेटली नॉट गुड। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मुबशिर मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट है। मुबशिर साहब को वेलकम करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुबशिर साहब बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद जुबैर साहब मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राठौड़ साहब ने भी हमसे इजाजत ली है, उनको एक इवेंट में शमूलियत तैयार करनी है अभी। मुबशिर साहब, अभी मुफ्ती साहब तो खैर बात कर रहे थे, वजी भाई बात कर रहे थे, मैं आपका जरा तज्जिया लूंगा। सियासी पहलू भी आप देखते हैं, मजहबी पहलू भी देखते हैं, आप एनालिस्ट भी हैं। आज का जो वाकया हुआ है, एक इंटरनेशनल सिटीजन जो यहाँ पे जॉब कर रहा था, विजिट करने नहीं, वो जॉब करता था, वो रहता था उन्हीं लोगों के बीच में, वो खाता था, पीता था, नौकरी करता था, और अचानक एक दिन उसको रोड पर जला दिया जाता है। और वजह जो है वो नामूस रिसालत जो है बताई जाती है, लेकिन उसका कोई कानून नजर नहीं आया, कोई वकील नहीं था, कोई अदालत नहीं थी, खुद ही लोग उसके जज बन गए और खुद ही फैसला सुना दिया और उस पर अमल भी कर दिया। कैसे देखते हैं सर आज के इस वाकये को? सबसे पहले तो ये है कि यकीनन ये एक अफसोसनाक वाकया है जिसकी हमें मजम्मत भी करते हैं हम, और ख़ास तौर पर जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो दीगर मुल्कों के लोग भी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हम जो है वो उनके लिए एक पैगाम भी देते हैं कि ये वाकया जो है ये पूरे पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं करता। ठीक है, ये जितने लोग भी थे इस वाकये के अंदर, मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ज्यादा मसला आ रहा है वो आ रहा है कि हमारी तरबियत का मसला आ रहा है। तालीम और तरबियत, ठीक हो गया। तालीम तो चले होती भी है, लेकिन तरबियत उससे भी आगे की एक चीज है जो मेरा ख्याल है कि किसी भी एक मुआशरे को बाकायदा एक कौम की सूरत में डालती है, एक इंसान बनाती है, एक आदमी को इंसान बनाती है। तरबियत किस किस की जिम्मेदारी है सर? जी अच्छा, मैं इसमें एक आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने देखा है जो हमारी सियासी जमातें या कोई भी हमारी जो प्रोटेस्ट होते हैं, रैलियां होती हैं, खा वो सियासी जमातों की हो खा मजहबी जमातों की हो, आप मुझे बताइए उस वक्त जो कारकुनों को जो पैगाम दिया जाता है कि किस तरह वो हर लॉ को तोड़ते हुए जाते हैं। वो अच्छी एग्जांपल सेट नहीं करता। वो हाईवेज पे जा रहे हों
خواہ وہ شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں چل رہے ہوں، ٹھیک ہے، ان کو ایک میسج کیا دیا جاتا ہے اس کی قیادت کی طرف سے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے کسی کی بات نہیں سننی، آپ نے پولیس سے قوانین آپ پہ لاگو ہی نہیں ہوتے، آپ چاہیں تو ان کو توڑ سکتے ہیں، یہ ایگزامپل سیٹ توڑ سکتے ہیں، املاک کو بھی نظر آتش کر سکتے ہیں، لوگوں کو بھی مار سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے، جو آپ نے ایک پورے اس طرح کے نوجوانوں کو، خاص طور پر اس ایج کے لوگوں کو جو ان کاموں کے لیے کچھ سوچتے نہیں ہیں، اتنا آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے انجیکٹ کر دی ہیں یہ باتیں، اور وہ عملی طور پر یہ پروسیس کر چکے ہیں، کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ بھئی وہ ہر قسم کی لارنیسنس کر چکے ہیں، لہٰذا ان کے اندر سے وہ جو ایک احترام ہوتا ہے قانون کا وہ اتر چکا ہوا ہے، لہٰذا ایک انہیں سگنل سمپل سا چاہیے ہوتا ہے، ایک لاؤڈ سپیکر پہ کبھی اعلان جو ہے ان کو اتنا جو ہے وہ ہائپر کر دیتا ہے، کبھی ایک بندہ جو ہے ان کو نعرہ لگا کے اس کام پہ کے لیے اکساتا ہے تو وہ سارے چل پڑتے ہیں۔ اپنی عقل و شعور نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہو گیا، کیا ہماری اپنی جو تربیت کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر جو ان نوجوانوں کے مینٹورز ہیں جن سے وہ انسپائر ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ خرابی ہمارے اندر ہی ہے، ہماری اپنی ہی پرابلم ہے کہ ہم نے اس طرف ہم لے کے جا چکے ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ۔ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ہر مہینے ایک بڑا پروٹیسٹ ہوتا ہے اور اس پروٹیسٹ میں کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا ہوتا، تو لہٰذا ہم نے ایسی ایج کے لوگوں کو اس قدر انجیکٹ کی ہیں یہ باتیں کہ اب ان کے لیے کسی کو مارنا، جلانا، املاک عام سی بات ہو چکی ہے، کوئی ان میں وہ ان کے لیے وہ ایک بڑی نارمل سی ایکٹیویٹی ہوگی ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، جو لڑکے اس میں ملوث ہیں وہ اتنے نارمل وے میں اس واقعے کو سنا رہے ہیں، اور ان کا بالکل وہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں، اور آپ ان کی ایج دیکھیں، دے آر بلو آئی تھنک 22 23۔ تو یہ کیا ہے کہ مثلا یہ ہم اپنی اسی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اس درخت کی اسی شاخ کو کاٹتے ہیں جس پہ آپ خود بیٹھے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہم وہی کام کر رہے ہیں، تو اس طرف چل پڑا ہے پوری کی پوری۔ اگر یہ اچھا اس میں ایک آپ شامل کر لیں عمر بات کہ مثلا جب ایک بات کہی جاتی ہے جی یہ قوم 65% نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 65 میں سے کتنے پرسنٹ ہوں گے جن کو اسی لائن پہ لگا دیا گیا ہے؟ ویلڈ پوائنٹ ہے، اس پہ بالکل بات کرتے ہیں۔ وجی بھائی آپ کی طرف آؤں گا، پھر مفتی زبیر صاحب سے اس پہ رائے لوں گا۔ حکمران کی بات کر لیتے ہیں ذرا، حکمرانوں کی۔ ابھی مبشر صاحب نے تھوڑا سا ذکر کیا حکمرانوں کا، انہوں نے خیر اوورآل جتنے بھی انفلوئنشل لوگ ہیں ان سب کا ذکر کر دیا، ہر ادارے کے حساب سے، ہر نظام کے حساب سے، لیکن ہم ذرا حکمرانوں کی بات کر لیتے ہیں۔ حکمران آپ ماضی میں بھی جائیں، ماضی میں کیا جب ہم ریاست مدینہ کی بات کر لیں تو حکمران کی پکڑ بتائی گئی ہے کتنی سخت ہے۔ اگر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا ذمہ دار اس ملک کا، اس شہر کا، اس علاقے کا حکمران جو ہے، جو رسپانسبل پرسن ہے، اس سے ڈیفینیٹلی پوچھا بھی جائے گا اور وہ اس کا جواب دے۔ ہمارے ملک میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکمران کس حد تک فیل ہوئے؟ اس طرح کی میں مذہبی یہ جو افراتفری ایک مت جاتی ہے، افراتفری لفظ میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ یوز کرنا، یہ جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کی طرف سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیے آصف بھائی، یہ بہت سالوں کی سالوں کا ڈیمیج ہے جو ایک دم سے صحیح نہیں ہوگا۔ میں تو صرف یہ بولتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے، اب واٹس دا وے ٹو لک فارورڈ، آگے کیا دیکھنا ہے۔ آگے یہ معاملہ ہے کہ جن کی شکلیں واضح ہیں ٹھیک ہے ان کو پکڑا جائے، ان کو جلد سے جلد اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، ایک ایگزامپل تاکہ کسی بھی طرح کی کسی بھی شخص کو یہ بات کی ہمت نہ ہو کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ دیکھیے یہ بڑا جذبات کے نام پہ، دین کے نام پر بڑی جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے، پولیس بھی انوالو نہیں ہوتی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی گنہگار ہوں۔ آپ جنت اپنے ان گناہوں کو کی ایکسپیشن کر کے نہیں کما سکتے۔ آپ کے ملک میں جو غیر مسلم رہ رہے ہیں، آپ کے انڈر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو کسی ذمہ کو، غیر مسلم کو جو کی ذمہ داری میں ان کو مار دیتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ آپ جس جنت کے لیے کسی کو مار رہے ہیں، آپ پہلے یہ تحقیق کروائیں، قانون کو اس ٹرسٹ میں لیں کہ وہ اپنا فیصلہ سنا سکے، کہ اپنے جو حکم کو فیصلہ کیری فارورڈ کر سکے، اور عدالت کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو اعتماد میں جسٹیفائی، پہلے یہ تحقیق تو کرے کہ کیا ہے نہیں کیا۔ لوگوں کو موقع ہی نہیں ہوتا، کتنے کیسز آئے کہ لوگوں نے بیسکلی کسی بے قصور انسان کو مار دیا،
بات یہ ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیں, قانون اس میں ایکشن میں آئے, حرکت میں آئے کہ سخت کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, قانون سخت کرنا تاکہ نہیں کریں گے آصف بھائی, کئی لوگوں کی جانیں جائیں گی, آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے, ہم بھی محفوظ نہیں رہیں گے. یہ وہ ایسی بیماری ہے کہ کسی کو محفوظ نہیں رکھے گی. میں نے آپ کو بات بولی ہے, یہاں پہ عمل نہیں کرنا ہے دین کے اوپر, یا دین کے اوپر کی تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے, لیکن شارٹ کٹ وے میں جنت کمانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے. دس از ناٹ دی ٹیچنگ آف اسلام. شارٹ کٹ وے میں جنت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہو گیا, بڑا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. مفتی صاحب جی ٹھیک ہو گیا وجیب بھائی. مفتی صاحب سر کے بغیر مفتی صاحب حکمرانوں کے حوالے سے آپ کے میں ذرا رائے لوں گا. عمران خان صاحب خیر بڑے اس میں ایکٹیو ہیں ابھی کرنٹلی اس واقعے کی اگر میں بات کروں, ان کا میں خود نگرانی کر رہا ہوں اور کچھ پکڑ دکڑ شروع بھی ہو گئی ہے. 100 لوگ تقریباً پکڑے گئے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں, جس شخص کی آپ بات کر رہے تھے, جو ویڈیو میں نظر آ رہے تھے, ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے, فرحان کو. اب ذرا آپ بات کیجئے گا, وجیب بھائی بھی اس پہ بات کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکمران سب سے پہلے کتنے ذمہ دار ہوتے ہیں ملک میں اگر کوئی اس طرح کا انتشار پھیلتا ہے یا پھیلنا شروع ہوتا ہے, یا ایک پہلا قدم کہہ لیجیے اس طرح کے انتشار کی طرف, سب سے پہلے تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں. پھر حکمرانوں کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس واقعے میں حکمرانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جو ان کو نبھانی چاہیے؟ دیکھیں جی, دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی حکمرانوں کی ذمہ داری تو بنتی ہے, کیوں نہیں بنتی, ظاہر ہے کہ ان کی اسٹیٹ اور ان کی ناک کی سیٹ کے نیچے ایک واقعہ ہوا, خصوصاً اس کے اندر جو لوکل اور مقامی انتظامیہ اور پولیس ہے ان کی غفلت اور کوتاہی ناقابل معافی ہے, اور یقیناً ان کا اس میں رول ہے. لیکن میں یہاں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں بڑی ضروری. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر آج کے واقعے کے اسباب پر غور کرنے کی, وجوہات کو جانچنے اور اس کے اوپر تجزیہ کرنے کی بات چیت کی ہے, تو ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. اب میں جو سبب بیان کر رہا ہوں نا, اس میں ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ اس سبب کی وجہ سے پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے اور کسی کو اپنے تئیں اٹھ کر کے قتل کرنے کی شرعاً اجازت ہرگز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ ہم اسباب کے طور پر ضرور بات کر رہے ہیں کہ وجوہات میں سے ایک وجہ اور سبب یہ بھی ہے کہ ان جیسے معاملات میں عدالتوں کا جسٹس سسٹم بھی بڑا کمزور رہا ہے. ہم اگنور نہیں کر سکتے. کیا آپ کو یاد نہیں, چند سال پہلے اسی سیال کوٹ میں حفاظ بھائیوں کو جس سفاکیت, بربریت, بہیمیت اور درندگی کے ساتھ 2 بھائیوں کو قتل کیا گیا تھا, ہجوم نے قتل کیا تھا, ان کے قاتلوں کا کیا ہوا؟ بالکل یہ اس جیسے واقعات ہمارے ملک میں کئی دفعہ ہو چکے, کیوں نہیں ان کو عبرت کا نشانہ بنایا سیٹ نہیں ہو پا رہی ہم سے قانونی طور پر. تو یہ جو بات ہے نا کہ اچھا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں. دیکھیں, اگر عدالت صحیح اور منصفانہ اور تیز ترین منظم جسٹس سسٹم کے تحت, عدالتی نظام کے تحت ایسے مجرموں کو کیفر کردار پر پہنچایا کرے تو لوگوں کو ایک کانفیڈنس آ جائے گا, لوگوں کو ایک اعتماد آ جائے گا. اور پھر ہم اور سب, آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, ہم بار بار کہتے ہیں, میں اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن ہوں, وہاں پر ہم بار بار یہی بات کہتے ہیں لوگوں کو, لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ, کورٹ کے حوالے کر دو, قانون کے حوالے کرو, قانون اس کو, لیکن ساتھ ساتھ میں قانون کو بھی تو اپنے زندہ جاوید ہونے کا ثبوت دینا ہوگا نا. یہ اہم ترین معاملہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, میں نے جو یہ عرض کیا کہ سوشل میڈیا سے ان تصاویر کو ہٹایا جائے, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس طرح کے مناظر انڈیا کے اندر ہونے والے اقلیتوں کے ساتھ سلوک کے مناظر تو ہوتے ہیں, برما کے مناظر تو ہو سکتے ہیں, روہنگیا کے مناظر تو ہو سکتے ہیں, کشمیر کے مناظر تو ہو سکتے ہیں, خدارا پاکستان کو ان مناظر کی آماج گاہ نہ بنایا جائے. یہ پاکستانیت کی نمائندگی اور خدمت بھی نہیں ہے, اسلام کی تعلیمات بھی نہیں ہے. لہٰذا ان تصاویر کو بھی ہٹایا جائے, جو مجرمین ہیں ان کو پکڑا بھی جائے, ان کو کیفر کردار تک بھی لایا جائے. اور پھر ایک تلخ ترین حقیقت ماضی میں بھی حکومتوں نے کی ہے, جس نے کی ہے میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اور آپ کا یہ پروگرام ناقص رہے گا اگر ہم یہ بات نہ کہیں. پلیز گو ہیڈ سر, پلیز. کچھ دخل ان لوگوں کا بھی ہے جو اپنے مذموم اور کم تر, گھٹیا, وقتی, سرسری اور عارضی سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کے جنونیوں کو ہلا شیری دیا کرتے ہیں. ان جیسے واقعات کے اسباب میں ان جیسے لوگوں کا کردار بھی ضرور شامل ہے. ٹھیک, بالکل بجا فرمایا. میں مبشر صاحب آپ سے ذرا بات کروں گا. اب یہ جو واقعہ ہو گیا, آپ نے دیکھا پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے, سر ایگزامپل کیسے سیٹ کریں,
کیا کریں؟ آپ بتائیں کیا سخت سے سخت سزا یا نظام ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ ایگزامپل سیٹ ہو جائے دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ریاست کہاں ہے. جی میرا خیال ہے کہ دیکھیں جو بھی معاشرہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ایک نارم سیٹ ہوتی ہیں یا قانون کے احترام کے حوالے سے یا قانون کی انفورسمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں ریاست ہی ہوتی ہے جو جس کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ الٹیمیٹ وہ پاور وہی ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں، اس واقعے کو بھی دیکھیں اور اس سے ملے جلے اور بھی بہت سے واقعات کی ایک لمبی فہرست ہے. تو اس وقت جیسے ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ موسٹلی لا تعلق ہو کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور واقعہ ہونے دیتے ہیں. دیکھیں جو یہ جو رسپانس کی ذمہ داری ہے، یہ جو وجہ کیا ڈر جاتے ہیں، اس کو پریونٹ کرنے کی ذمہ داری ہے. بعض دفعہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ پولیس کی ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو رائٹس کو روکنے کی ہے یا ان کو کنٹرول کرنے کی ہے. پھر آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اس کے پاس اکوپمنٹ کا مسئلہ ہے، ٹریننگ کا مسئلہ ہے، اس اپروچ کا مسئلہ ہے. پھر آپ کو دوسری فورس آپ کے پاس رینجرز ہے. اچھا رینجرز ویسے تو ایک بارڈر جو ہے نا وہ فورس ہے، لیکن ہم اسے پولیسنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، شہروں میں استعمال کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی ملٹری سائیڈ آتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح کی سچویشن جا چکی ہے پاکستانی سوسائٹی کی، جہاں پہ تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، وہاں پر اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہماری فورسز بھی اسپیشل قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہم نے بنائی تو ہوئی ہیں، لیکن وہ لوگ کہاں کام کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ وی آئی پی ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں لوگ. جو آپ نے پولیس کمانڈوز بنائے ہوئے ہیں وہ ایک ایک شخصیت کے ساتھ 4-4 6-6 8-8 لوگ لگے ہیں، پھر 4-5 اس کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جو پولیس کی نفری کا میرا خیال ہے آدھا جو ہے وہ تو وی آئی پی ڈیوٹی پہ تعینات ہے. تو لہٰذا جو عوام کی حفاظت ہے، جو سوسائٹی کے لیے جو پولیسنگ ہے، اس کے لیے کہاں سے لوگ آئیں گے؟ پھر میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے نا ریاست کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر پولیسنگ کا نظام، دیکھیں دنیا میں ہر جگہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت کوئی پیٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ ان کے رسپانس سینٹر موجود ہے. ہاں رسپانس سینٹر ہوتے ہیں، کوئک ایکشن لیا جاتا ہے، ایکشن فورس ہوتی ہے. وہ آپ کا رسپانس سینٹر سے آٹومیٹیکلی فورس جاتی ہے اور اس کو ہینڈل کرتی ہے. یہ ہماری کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. وجی بھائی کنکلوڈ کیجئے گا 30 سیکنڈز ٹو میکسیمم 1 منٹ. کیا میسج دینا چاہیں گے اس پوری قوم کو بحیثیت اسکالر؟ کیا سمجھائیں گے؟ تعلیم و تربیت، اکاؤنٹیبلٹی. تعلیم و تربیت ریلیجس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، علماء کی طرف سے، اسکولوں کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے کام ہے. اس کو جلد سے جلد لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل بنائیے کہ دیکھیے کوئی بھی کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے اپنے ہاتھ میں قانون لینے کا، اور آگے اس طرح کی کسی طرح کی کوئی کیسز نہ آئے جہاں پہ بے قصور کی جانے جائیں. اور جب تک اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، خالی حکمران نہیں بلکہ سب کی، ایک حکمران کے ساتھ ساتھ پوری عوام کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ میں سب مل کر ایک رول پلے کرتے ہیں تاکہ جتنا ہو ایمفسائز کریں کہ کوئی بھی کب ہاتھ میں اپنے قانون آ سکے. اور اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، ورنہ یہ بار بار دہرایا جائے گا. اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. مفتی صاحب آپ سے چاہوں گا پروگرام کو کنکلوڈ کیجئے. کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پوری قوم کو، تمام مسلمانوں کو، تمام دیگر مذہبی جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں آپ کو، کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہماری جانیں قربان، ہمارے آبا و اجداد، آل اولاد قربان. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مانتے ہیں تو اس بات کا ہمیں عزم ہر وقت کرنا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانیں، ان کی تعلیمات کو بھی مانیں، اور جو قرآن و حدیث کے اندر ان کی تعلیمات واضح طور پر موجود ہیں ان کو مانیں. ایک بات. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سیالکوٹ واقعے کی وجہ سے پچھلے زمانے یا پچھلے دور میں اگر کوئی مشکوک گستاخ رسول گزرا یا کوئی حقیقی گستاخ رسول گزرا تو آج کے اس واقعے کی وجہ سے ہم ان حقیقی گستاخوں کے بارے میں سافٹ کارنر یا نرمی نہیں پیدا کر سکتے. تیسرا نقطہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا واقعہ ذہنی پسماندگی ہے، کم عقلی ہے.
जुनूनियत है, इंतहा पसंदी है, इसको हरगिज इस्लाम के साथ ना जोड़ा जाए। ये पाकिस्तान के भी नुमाइंदे नहीं थे, इस्लाम के भी नुमाइंदे नहीं थे। अच्छा, आज के प्रोग्राम में बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया, मुबशिर साहब की तरफ से बताया गया, कानूनी पहलू ऑफ कोर्स मुफ्ती साहब की तरफ से भी और वजी भाई की तरफ से भी, राठौड़ साहब की तरफ से। इस्लाम को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, इस्लाम में इस तरह के वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं है, ये हराम डिक्लेयर कर दिया कि इस तरह का कोई भी वाक़या जो आप अपने हाथ में लेकर कोई भी, चाहे वो नामूस रिसालत के हवाले से ही हो, वो इस्लाम भी उसकी इजाज़त नहीं देता और एक क़वानीन के तहत, प्रॉपर जस्टिस सिस्टम के तहत उसका एक अमल पूरा अमल में आना चाहिए। मैं अपने मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया, मुफ्ती ज़ुबैर साहब का, मुबशिर साहब का बहुत शुक्रिया, वजी भाई का बहुत शुक्रिया, राठौड़ साहब का जिन्होंने आज वक्त निकाला, बात की और एक अपने तहत एक कोशिश की, हमने भी कोशिश की कि बड़े पॉजिटिव वे में, एक अच्छे एंगल में हम समझें, इस्लाम को समझने की बात करें, सोसाइटी में जिस सोसाइटी हम रहते हैं उसको समझने की, और कानूनियत की बात सबसे पहले हुक्मरान जो जिस चीज़ को भूल रहे हैं कि कानूनियत जो है उसको अमल पैरा करना, ला कानूनियत को ख़त्म करना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो नहीं पूरा होगा तो मेरे ख्याल में मैं आप जिस तरह वजी भाई ने कहा कि हम कोई भी यहाँ सेफ नहीं रह पाएगा, और जिस तरह मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने कहा कि दीगर आप ममालिक में आप बात कर लें, फ़लस्तीन की बात कर लें, कश्मीर की, इंडिया में जो हो रहा है, हम उसमें शुमार नहीं किए जा सकते और इस्लाम पे कोई बात नहीं आ सकती। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान से था।